بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ مدینہ منورہ کی گلیاں اللہ کی رحمتوں سے متاثر تھیں۔ دن بھر کی عبادتوں اور روزوں کا عجیب سکون فضا میں گھلا ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں مدھم ہوتے ہی اذان مغرب کی تیاریوں کا وقت قریب آنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی افطار کی تیاریاں جاری تھیں۔ یہ وہ بابرکت گھر تھا جسے آسمانوں سے طہارت کی سدھ ملی تھی، جہاں فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کے ہاتھوں تیار کردہ کھانے جنت کے ذائقوں کی خوشبو رکھتے تھے، مگر ان دنوں معاشی حالات سخت تھے۔ حضرت علی دن بھر محنت کر کے جو کماتے وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھتے۔ وہ بڑے سلیقے سے افطاری کا اہتمام کرتی۔ ان کے بچے امام حسن اور حسین افطار کے انتظار میں رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایسی تھی کہ ان کے دل میں صبر اور اطمینان تھا۔ اس دن حضرت علی جو اور تھوڑے سے کھجور لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے روٹی تیار کر کے تھوڑا سا پانی رکھا۔ سب روزے کی حالت میں تھے اور شدت کی بھوک اور پیاس بھی غالب تھی، لیکن دلوں میں خوشی تھی کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اسی کے حکم پر صبر کر رہے ہیں اور اسی کی رضا کے لیے یہ سب کچھ قبول ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے کو آیا، سب دسترخوان پر آ بیٹھے۔ مغرب کی اذان ہونے لگی، لبوں پر بسم اللہ جاری ہوئی اور افطاری کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، دروازے پر کسی اجنبی کی آواز آئی، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک لہر اٹھی۔ دروازے پر ایک مسکین کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر صاف زہر تھا، وہ شدید بھوک کی حالت میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا افطار اس مسکین کو دے دیا اور حضرت حسن اور حسین نے خوشی خوشی احسار کو قبول کر لیا۔ اسی رات وہ سب پانی پی کر سو گئے، لیکن دلوں میں جو سکون تھا وہ دنیا کی کسی دولت سے ممکن نہ تھا۔ اور اگلا دن بھی روزے سے گزرا، پھر بھی افطاری کے وقت سادہ روٹی اور پانی تھا۔ جیسے ہی افطار کے لیے بیٹھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار ایک بچہ تھا جو کمزور نہیں، آنکھوں میں سوال لیے، زبان پر عاجزی لیے بولا، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو، بھوک سے نہ ڈھال۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کھانا یتیم کے سپرد کر دیا۔ خود اور گھر والے پانی پی کر سو گئے۔ دل میں پھر وہی سکون تھا کہ اللہ راضی ہوگا، اس کے بندے کا پیٹ بھر دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، بدن کمزور ہونے لگا، دل میں جو روحانی طاقت تھی وہ جسمانی کمزوری پر غالب تھی۔ افطار کا وقت آیا، معمولی سا کھانا تیار کیا گیا۔ جیسے ہی افطار کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ اس بار ایک قیدی تھا جسے کئی دنوں سے کھانا نصیب نہ ہوا تھا، اس نے بھی مدد کی صدا لگائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر لمحہ ضائع کیے تیسری بار بھی اپنا اور اپنے بچوں کا رزق اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ قیدی خوش ہو کر چلا گیا اور یہ گھرانہ پھر صبر اور شکر کے ساتھ سو گیا۔ یہ 3 دن کا قصہ تھا، مگر حقیقت میں یہ قیامت تک کے لیے ایثار قربانی، سخاوت اور اللہ کی رضا کے لیے بہترین معیار کی بنیاد رکھ گیا۔ ان 3 دنوں کی بھوک نے اللہ کو اس قدر راضی کر دیا کہ قرآن کی سورۃ الطحر نازل ہوئی، جس میں ان کی اہل بیت کی تعریف آئی۔ اپنا رزق مسکین، یتیم اور قیدی کو دے دیا۔ اس قصے پر غور کریں تو ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خوشی دوسروں کو دینے میں ہے۔ بھوک برداشت کر کے بھی کسی کو کھلانے میں جو راحت ہے، وہ دنیا کے لذیذ ترین کھانوں میں نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کا یہ کردار ہمارے لیے عملی نصیحت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دل کو سکون ملے تو دوسروں کے لیے جائے۔ شکریہ، میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔